اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے اس میں شراب اور جوے کی حرمت کے حوالے سے پہلا حکم عطا ہو رہا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ بے شک ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے تھوڑا کوئی فائدہ بھی ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ یہ اول بتا دیا گیا۔ شراب پی کر کوئی سمجھتا ہے کہ میں ذرا دنیا سے ہٹ جاؤں گا اور میرا غم غلط ہو جائے گا تو اس کا خیال ہے، جوئے میں کبھی چانس لگا تو کچھ بنا لیا، لیکن ان دونوں باتوں کا فائدہ کم اور ان کا نقصان زیادہ ہے، یہ متنبع کیا گیا۔ باقی شراب اور جوئے کی حرمت کے حوالے سے احکامات بعد میں مزید آئے۔ ایک حکم سورہ نساء آیت 43 میں ہم پڑھیں گے، نوٹ کر لیجئے گا، اور آخری حکم سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آگے ارشاد ہوا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو خرچ کر دو۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب مقام قرآن حکیم کا۔ ہمارا دین بندوں سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ خیر کے معاملات میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ مال میں کم سے کم تقاضا کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ادا کرنا، سالانہ 2.5% جو ہے۔ اسی طرح عشر کے معاملات اور مسائل بھی ہیں فصلوں وغیرہ کے تعلق سے، لیکن یہ تو سالانہ کم از کم تقاضا ہے جیسے کہ زکوٰۃ، لیکن اس میں اور آگے بڑھنا، زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب بھی ہے اور اس کا تقاضا بھی ہے۔ حقیقت میں نیک آدمی کون ہوگا؟ جو زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر راہ خدا میں خرچ کرے۔ سورۃ البقرہ آیت 177 میں نیکی کی حقیقت کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آیا تھا۔ یہاں بتایا گیا جو ضرورت سے زائد ہو، یہ انتہائی شکل آ گئی۔ منیمم کیا ہے؟ کم از کم زکوٰۃ۔ میکسیمم کیا ہے؟ تمہاری ضرورت سے جو زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اب یہ درمیان میں کیا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا امتحان۔ جتنا ہم اس گیپ کو کم کرتے جائیں گے، جتنا آگے سے آگے بڑھ کر خرچ کریں گے، اتنا آخرت میں ہمارے درجات انشاءاللہ بلندتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اپنی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خرچ کرنے کے تعلق سے بڑے قیمتی مقامات تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آج کے مطالعے میں ہمارے سامنے سورۃ البقرہ ہی میں آئیں گے۔ فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کو واضح فرماتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، یعنی دنیا کے معاملات کی بھی فکر کرنی ہے شریعت کے تقاضوں کے مطابق، اور سب سے بڑھ کر فکر کیا کرنی ہے؟ آخرت، کیونکہ لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان کی اصلاح کا معاملہ کرنا یہ بہتر بات ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، پھر اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ملا لو سے مراد اول ایک حکم آیا تھا سورۃ الانعام میں، بعد میں انشاءاللہ مکی صورتیں پڑھیں گے، کہ پہلے کہا گیا کہ یتیم تمہارے زیر کفالت آ گیا، اس کے والد نے اگر کچھ مال چھوڑا تو اس کے مال کا حساب کتاب الگ رکھو، اپنے مال کا حساب کتاب الگ رکھو۔ ذرا ایک مشکل بات تھی، لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسانی بھی فرمائی، اگر تم اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو، ایک ہی ہنڈیا بنا لو، اس میں سے اس کو بھی کھلا دو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ نے آسانی دی اور اللہ نے آگے فرما بھی دیا، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تعالیٰ خرابی کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کو خوب جانتا ہے۔ کون یتیم کے ساتھ بھلا سلوک کر رہا ہے، کون برا سلوک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو ضرور تم کو مشقت میں ڈال دیتا۔ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، کل اختیار رکھنے والا، حکیم حکمت والا ہے، اپنے کل اختیار کو کمال حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے۔ اللہ نے آسانی فرما دی، مشقت میں تمہیں نہیں ڈالا۔ رک کر غور کیجئے کیسی خوبصورت ترتیب کے ساتھ قتال کا بیان، انفاق کا بیان، ماں باپ پر خرچ کرنے کا بیان، دیگر لوگوں پر خرچ کرنے کا بیان، معاشرے کے کمزور طبقات یتیم ان کے ساتھ بھلائی کرنا، کس قدر جامع انداز میں ہمارا پیارا دین زندگی کے تمام گوشوں کے لیے ہمیں رہنمائی عطا فرما رہا ہے۔ اب ایک بڑا اہم مسئلہ نکاح کے تعلق سے، مشرک سے نکاح جائز نہیں مسلمان کا، یہ تفصیل یہاں پر عطا ہو رہی ہے۔ فرمایا
ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور یقیناً ایک مسلمان کنیز ایک مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرک عورت جو ہے تمہیں بھلی لگے، یعنی مشرکہ اس کو کہا جائے گا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، ایک مسلمان کنیز وہ زیادہ بہتر ہے ایک مشرک عورت کے مقابلے میں، چاہے وہ مشرک عورت تمہیں کتنی اچھی لگے اور کتنی جو ہے وہ اٹریکٹ کرے۔ سبحان اللہ، اصل بات کس چیز کی ہے؟ ایمان کی اہمیت کی۔ فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مسلمان عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ مشرک مرد وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور یقیناً ایک مسلمان غلام بہتر ہے ایک مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں مشرک بھلا لگے، وہ مالدار بھی ہو، خوبصورت بھی ہو اور جاؤ حشمت والا بھی ہو، مگر اس مشرک کے مقابلے میں ایک مسلمان غلام بہتر ہے۔ کیوں؟ اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ جو شرک میں مبتلا ہے وہ دوسروں کو بھی شرک کی طرف لے کر، کفر کی طرف لے کر جا کر جہنم کی طرف راستہ دکھا رہا ہوگا۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعوت دیتا ہے اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف۔ ہم کس پکار پر لبیک کہیں گے؟ ظاہر بات ہے اللہ کی دعوت پر۔ وہ مشرکوں کی دعوت، وہ کافروں کی دعوت، اس کو رد کرو اور اللہ کی دعوت کو قبول کرو جو جنت کی طرف بلاتا ہے اور بخشش کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور وہ لوگوں کے لیے اپنے احکام واضح فرماتا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ یہاں تک پہنچ کر 27 رکوع سورۃ البقرہ کے مکمل ہوئے۔ جی 40 رکوع سورۃ البقرہ میں ہے، طویل ترین سورۃ قرآن حکیم کی، اور بہت ساری تفصیلات ابھی مزید آ رہی ہیں۔